وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم. اب تلاوت کے بعد نعت پاک کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ ہم آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و سفینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلام و سلام علیہ یا رسول اللہ سلام و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک کے دو شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ تصور میں مدینے کی تصور میں مدینے کی زیارت روز کرتے ہیں. تصور میں مدینے کی زیارت روز کرتے ہیں کہ تصور میں مدینے کی تصور میں مدینے کی زیارت روز کرتے ہیں. تصور میں مدینے کی زیارت روز کرتے ہیں. غلامان نبی دیدار جنت روز کرتے ہیں. غلامان نبی دیدار جنت روز کرتے ہیں. تصور میں مدینے کی زیارت روز کرتے ہیں. اور سماعتوں کے حوالے یا آخر سے آپ کو پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ حقیقت ہے کہ ہم ایسے عبادت روز کرتے ہیں. حقیقت ہے کہ ہم ایسے عبادت روز کرتے ہیں. کہ حقیقت ہے کہ ہم ایسے حقیقت ہے کہ ہم ایسے عبادت روز کرتے ہیں. حقیقت ہے کہ ہم ایسے عبادت روز کرتے ہیں. ہم اپنی ماں کی چہرے کی زیارت روز کرتے
قبر میں مدینے کی زیارت روز کرتے ہیں. دو دفعہ پھر اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. سرکار عاصم غازی پوری علیہ رحمت الرضوان کی لکھی ہوئی نعت پاک کے چند اشعار آپ کو پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. دور پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تل پر نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تل پر نہ میرے دل نہ جگر پر نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تل پر کرم کرے ونشان کرم کرے ونشان قدم تو پاتھر پر کرم کرے ونشان قدم تو پاتھر پر نہ میرے دل نہ جگر پر. اور سماعتوں کے حوالے یہ شعر آپ سے پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے نظر ٹھہر نہیں عارض منور پر نظر ٹھہر نہیں عارض منور پر نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تل پر کرم کرے ونشان. اور یہ بھی شعر آپ سے پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. بلاد آج کے مرتے ہیں رندہ ساقی بلاد آج کے مرتے ہیں رندہ ساقی بلاد آج کے مرتے ضرور کیا کہ ہو جلسہ وہ حوض کوثر پر ضرور کیا کہ ہو جلسہ وہ حوض کوثر پر نہ میرے دل نہ جگر پر. آپ سے پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ آخر وقت ہے آسی چلو مدینے کو آخر وقت ہے
میرے بزرگوں چند بات درود شریف پڑھیں. قطار ہے لاکھ دیوانہ لاکھ دیوانہ میں عشق میں سرشار چلے ہاں مگر پوچھے محبوب میں ہوشیار چلے ہاں مگر پوچھے محبوب میں ہوشیار چلے پائے نہ تو ہر قسمت آئی ہے کونین کی لاج اوڑھ کر کملے جدھر بھی میرے سرکار چلے اوڑھ کر کملے جدھر بھی میرے سرکار چلے. چند بار اور لوگ صرف پڑھیے. میں ایک نعت کے پاس چھوٹا سا پڑھ رہا ہوں. حضرت بیکل سائی حاجی بیکل سائی لکھتے ہیں کتابیں ہوئی ایک سے ایک نازل کتابیں ہوئی ایک سے ایک نازل مگر اپنا قرآن اپنی جگہ ہے کتابیں ہوئی ایک سے ایک نازل مگر اپنا قرآن اپنی جگہ ہے ہدایت کے احکام ہیں جانے کہ تو نے ہدایت کے احکام ہیں جانے کہ تو نے محمد کا فرمان اپنی جگہ ہے ہدایت کے احکام ہیں جانے کہ تو نے ہدایت کے احکام ہیں جانے کہ تو نے محمد کا فرمان اپنی جگہ ہے ہدایت کے کلام عرض ہے یہ مانا کہ دشے وقت تیرا ڈبونے کو طوفان اپنی جگہ ہے مگر با خدا آمینہ کا دولارا بھمر میں نگہبان اپنی جگہ ہے مگر با خدا آمینہ کا دولارا بھمر میں نگہبان اپنی جگہ ہے کتابیں ہوئی ایک سے ایک نازل کلام عرض ہے سرے حشر یا قبر کی کوٹھری میں
سرے حشر یا قبر کی کوٹھری میں نہ ہوگا کوئی جب کسی کا سہارا، سرے حشر یا قبر کی کوٹھری میں نہ ہوگا کوئی جب کسی کا سہارا، چھپائیں گے وہ اپنی کملی میں آ کر ہمارا یہ ایمان اپنی جگہ ہے، چھپائیں گے وہ اپنی کملی میں آ کر، چھپائیں گے وہ اپنی کملی میں آ کر ہمارا یہ ایمان اپنی جگہ ہے، چھپائیں گے وہ اپنی کملی میں آ کر۔ کلام ہے امین اور ثابت انہیں جانتا تھا، امین اور ثابت انہیں جانتا تھا، ابو جہل لیکن بشر مانتا تھا۔ ارے بہت آج بھی ہیں بشر کہنے والے، بہت آج بھی ہیں بشر کہنے والے، نبی کی مگر شان اپنی جگہ ہے، بہت آج بھی ہیں بشر کہنے والے، بہت آج بھی ہیں بشر کہنے والے۔ آخری بند مناجہ کریں۔ کوئی ناز کرتا ہے شعر و سخن پر، کوئی مست ہے رونق انجمن پر، کوئی ناز کرتا ہے شعر و سخن پر، کوئی مست ہے رونق انجمن پر، تجھے ناز ہے نعت گوئی پہ بے کل، تجھے ناز ہے نعت گوئی پہ بے کل، یہ بخشش کا سامان اپنی جگہ ہے، تجھے ناز ہے نعت گوئی پہ بے کل، تجھے ناز ہے نعت گوئی پہ بے کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا او كما قال عز وجل۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔
رفیقان گرامی، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عاشق رسول نے لکھا ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، انسان نہیں، ان کے جیسا کوئی انسان نہیں ہے، ایسے انسان ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ آیت کے مختصر سے وقت میں حصول برکت کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَوْ كَمَا قَالَ۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ اپنے والدین سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک خدا کو ماننا ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے جسٹ بعد فرمایا کہ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا، اچھا سلوک کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور جب اس کے بعد یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ حج کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، بلکہ یہ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا۔ تو اس کے تحت لکھا یہ جاتا ہے کیوں ایسا کہا؟ سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میری عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ تو اس کی وجہ بہت ساری ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات، اللہ ہی ہم سب کو پیدا کرنے والا، حقیقی طور پہ اللہ ہم سب کو پیدا کرنے والا، یہی حقیقت۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا جس اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اور بظاہر دنیا میں آنے کا جو سبب ہمارے ماں باپ کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ سبب ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ دو بڑی عبادت، دو اہم ترین عبادت ہے۔ کچھ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پہ خطبہ دینے کے لیے چڑھے تو آمین کہا، پہلی سیڑھی پہ چڑھا تو آمین کہا، دوسری پہ بھی آمین، تیسری پہ بھی آمین کہا۔ صحابہ کرام حاضر تھے، سمجھ میں نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کیوں فرما رہے ہیں۔ عموماً آمین ہم لوگ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم آمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل امین آئے اور انہوں نے 3 دعائیں کی اور تینوں پہ میں نے آمین کیا۔ اب سوچیں حضرت جبریل جو سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ دعا فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں اس دعا پہ آمین کر رہے ہیں، تو وہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اب ذرا سوچیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ ترتیب الگ ہو سکتا ہے، کچھ اس طریقے سے فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا لے وہ ہلاک ہو جائے، برباد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس دعا پہ آمین کہا۔ آپ سوچیں رمضان مبارک کا مبارک مہینہ کوئی پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا لے تو اللہ کے رسول نے اس پہ آمین کہا۔ اور دوسری بار حضرت جبریل علیہ السلام یہ غور فرماتے عرض کرتے فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے
प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और वो उन पे दरूद ना पड़े, वो भी बर्बाद हो। रसूल का जिक्र हो कोई दरूद ना पड़े, वो भी बर्बाद हो जाए। अल्लाह के रसूल ने इसकी भी आमीन कहा। आप सोचें कि जहाँ जिक्र रसूल और दरूद अब न पड़े तो वो भी बर्बाद हो जाए। अल्लाह के रसूल ने इसके आमीन कहा। और तीसरी दुआ ये फरमाई कि अल्लाह हज़रत जिब्रील ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि अगर कोई शख्स अपने माँ बाप दोनों को या दोनों में से किसी एक को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ले, वो भी बर्बाद, उसमें भी अल्लाह के रसूल ने आमीन। तो माँ बाप की खिदमत ये इबादत की अहम तरीन चीजों में से। जिस तरीके से माँ बाप के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं औलाद के लिए, जैसे अकीका वगैरह करना, बच्चों के अच्छे नाम रखना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। ऐसे ही बच्चों के ऊपर भी माँ बाप के कुछ हुकूक होते हैं, उन्हें अदा करना हमारे औलाद के लिए जरूरी है। अभी जो ये ज़ुल्हिज्जा का महीना चल रहा है, अभी हमारे सामने कल परसों कुर्बानी गुजरी है या हज का महीना है, लोग हज करने जाते हैं, तो हम इसको सिर्फ कुर्बानी ही ना समझें, बल्कि इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इसमें एक शफकत वाले बाप की और एक वफादार बेटी की वाक़या। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कैसे औलाद है कि जब उनके वालिद ने तलवार ज़बह करने के लिए उन्हें ले गए तो वो अपने बाप की फरमाबरदारी में उफ तक नहीं की। तो ये कुर्बानी का वाक़या हमें ये बता रहा है कि ऐ लोगों, हमें और आपको भी हजरत इस्माइल और इब्राहिम की सुन्नत अदा करते हैं तो उनके इस तरीके को भी अपनाना पड़ेगा कि हमें अपने वालिदैन के सामने उफ तक नहीं करना है, उनके हर हुक्म को मानना है, उनकी हर बात को मानना है। जो हज के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं, जब वहाँ सफा और मरवा के दरमियान सही कर दिया तो किनकी सुन्नत है? हजरत हाजरा की सुन्नत है। ये बताती है कि एक माँ के अंदर अपने बेटे के लिए किस कदर मोहब्बत रहती है कि पानी की तलाश में सफा और मरवा के दरमियान उन्होंने सही किया और वो हाजियों के ऊपर जरूर करार दे दिए। यानी वालिदैन की खिदमत बच्चों के लिए एक बेहतरीन इबादत है। आप सोचें कि हम 40 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 1 साल अल्लाह की इबादत करते रहें, वालिदैन की कब्रगिरी न करें, सारी इबादतें बेकार हो जाएंगी। वालिदैन के इतने ज़्यादा हुकूक है कि उलमाए किराम फरमाते हैं उनके हुकूक दुनिया में भी, जिंदगी में भी आपके ऊपर है और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके हुकूक आप पर से ख़त्म नहीं होते हैं, उनके हुकूक आपके ऊपर रहते हैं, उसको भी अदा करना जरूरी है। तो माँ बाप की खिदमत करना हर मुसलमान के अंदर ये इबादत के तौर पे लेना चाहिए। आपने बहुत सारे हजरत अवैस करनी का वाक़या सुना होगा, हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सुना है। अल्लाह की इबादत में कई बरसों तक निकल गए, लेकिन जब अपनी वालदा से मिले तो उन्हें लगा कि अब जाके मुझे सही फैज़ मिला है और सही नूर मिला है। तो माँ बाप की खिदमत करके बड़े से बड़े लोग औलिया किराम के बड़े रुतबे पर फायज हुए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि अकीका जैसे अहम प्रोग्राम जब माँ बाप की जिम्मेदारी होते हैं वो अदा करते हैं, तो बच्चों की भी जो जिम्मेदारियां हैं, जो माँ बाप के हुकूक है, उन्हें अदा करना हमारे और आपके लिए ज़रूरी बनता है। इसलिए कि वालिदैन की खिदमत ही बेहतरीन इबादत है। एक सहाबी रसूल अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जिहाद के लिए जाऊँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उन्होंने अर्ज़ किया हाँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जा उनकी खिदमत कर, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। बहुत सारी ऐसी रवायतें हैं, आपने सुना होगा उलमाए किराम की ज़बानी। कुरान पाक में फरमाया वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तदअहुमा, अपने वालिदैन को उफ तक नहीं करना है और उन्हें छिड़कना भी नहीं है। हमें हमेशा अपनी नमाजों में ये दुआएं करती रहनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए और अल्लाह तबारक व तआला का बेहतरीन बंदा बनाए। बस इन्हीं लफ्ज़ों के साथ बारगाह खुदावंदी में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पढ़ने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी के लिए ज़म्बी तो बोले वो
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ آقائے نامدار مدنی کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کی برگاہ رسالت باب میں جھم جھم کے درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نعت پاک کا ایک مطلع چند شعر حاضر کرتا ہوں۔ بس ہم لوگ مدینہ نہ جا سکے، ہماری اور آپ کی حاضری نہ ہو سکی، لیکن انہی سے تصور کریں اور دل میں ارادہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو مدینے کی زیارت نصیب عطا کرے۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہو کے باوضو، ہو کے باوضو، ہو کے باوضو جانا اے صبا مدینے میں، ہو کے باوضو، ہو کے باوضو، ہو کے باوضو جانا اے صبا مدینے میں، ہو کے باوضو، کہ ہو کے باوضو، ارے ہو کے باوضو جانا ہے صبا مدینے میں، ارے ہو کے باوضو جانا ہے صبا مدینے میں، ارے اس لیے کہ ارے رہتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں، اس لیے کہ رہتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں، اس لیے کہ رہتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں، ہو کے باوضو۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، سب لوگ محبت کے ساتھ بجٹ کر بول دیں سبحان اللہ۔ کہ شاہدی کے قدموں میں کاش جب حوصل ہو، کہ شاہدی کے قدموں میں کاش جب حوصل میرا، کہ شاہدی کے جب حوصل میرا، اس گھڑی اجل، اس گھڑی اجل آئے یا خدا مدینے میں، اس گھڑی اجل آئے یا خدا مدینے میں، اس گھڑی اجل آئے یا خدا مدینے میں، اس لیے کہ ایک اور شعر پڑھتا ہوں، جب مدینے میں انسان جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ جو لوگ حاجی حج کرنے گئے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو کیا ان کا مرتبہ ہوتا ہے؟ ذرا حج کر بولے سبحان اللہ۔ کہ جس کے حصے میں آئی دید ان کے روزے کی، جس کے حصے میں آئی دید ان کے روزے کی، کہ جس کے حصے میں آئی دید ان کے روزے کی، پڑ گیا
گیا ہے اس کا بھی مرتبہ مدینے میں بڑھ گیا ہے اس کا بھی مرتبہ مدینے میں اس لیے کہ رہتے ہیں مصطفیٰ مدینے میں۔ حضرات یہ جو مہینہ چل رہا ہے ہم لوگ 2-3 دن پہلے قربانی کا جو منظر دیکھا ہے نا، اور جس کے نام سے قربانی کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہیں۔ یہ محبت کا ایک مرتبہ 2 شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جام وحدت کا پلایا ہے خلیل اللہ نے۔ ہم لوگ نے قربانی کیا ابراہیم کے نام سے، محبت پڑھتا ملاحظہ فرمائیں، جھک کر بولے سبحان اللہ کہ جام وحدت کا پلایا ہے خلیل اللہ نے، جام وحدت کا پلایا ہے خلیل اللہ نے، جام وحدت کا پلایا جام وحدت کا پلایا ہے خلیل اللہ نے، کفر کو جڑ سے مٹایا ہے خلیل اللہ نے، کفر ظلم کفر کو جڑ سے مٹایا ہے خلیل اللہ نے۔ ایک شعر پڑھتا ملاحظہ فرمائے، سب لوگ مسل کر محبت کے ساتھ جھک کر بولے سبحان اللہ کہ آتش نمرود میں بے خوف رکھا ہے قدم، آتش نمرود میں بے خوف رکھا ہے قدم، کہ آتش نمرود آتش نمرود میں بے خوف رکھا ہے قدم، اور عشق کا مطلب بتایا ہے خلیل اللہ نے، عشق کا مطلب بتایا ہے خلیل اللہ نے، عشق کا مطلب بتایا ہے خلیل اللہ نے۔ آخری شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں، سب لوگ جھک کر بولے سبحان اللہ کہ کفر کے ماتھے پہ جس نے گاڑا وحدت کا ستون، ارے کفر کے ماتھے پہ جس نے گاڑا وحدت کا ستون، ارے اہل باطل کو جھکایا، اہل باطل کو جھکایا ہے خلیل اللہ نے، اہل باطل کو جھکایا ہے خلیل اللہ نے، اہل باطل کو جھکایا اہل باطل کو جھکایا ہے خلیل اللہ نے۔ اور چلتے چلتے شعر آپ کی ذہن میں ڈال دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جان تن اولاد جس نے سب سپرد رب کیا، جان تن اولاد سب نے، جان تن اولاد جس نے سب سپرد رب کیا، کہ جان تن جس نے سب سپرد رب کیا، شہر مکہ کو بسایا، شہر مکہ کو بسایا ہے خلیل اللہ نے، شہر مکہ کو بسایا ہے خلیل اللہ نے، شہر مکہ کو بسایا ہے خلیل اللہ نے، جام وحدت کا پلایا ہے خلیل اللہ نے، کفر کو جڑ سے مٹایا ہے خلیل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ برادران اسلام، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ آئیے پہلے ہم تمامی حضرات ایک ساتھ مل کر بے کسوں کے کس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار محربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پر اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، آج یہ محفل نبی کی سنت ہے، اگرچہ یہ مستحب ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر زور دینا، فرمانا، اس کی جو ہے اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بڑا ہی اہم ہے۔ ان واقعات کی طرف مجھے جانا نہیں ہے، اشارت اسے بتا دیا۔ جو ابھی جو ہے یہ عقیقہ جو ہے عام طور پر جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اس کے واقعات اس طرح سے ملتے ہیں کہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لیے کہ ایک بات میں بتا دوں پھر آگے چلو، اس طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف سے جو آپ کو انعام ملا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو یہ جو ہے اللہ کی دربار میں جو ہے کیا ہے، رہن کی حیثیت میں۔ رہن اس لیے میں بولا تاکہ آپ سب لوگ دوسرے کو رہن لیتے ہیں، دیتے ہیں، تو یہ جانکاری ہو۔ پھر جب ہم کو زمین کو چھوڑا لینا ہوتا ہے تو اس کا پیسہ ادا کرتے ہیں، زمین چھوٹ جاتی ہے۔ ویسے ہی اللہ نے جب ہم کو لڑکا دیا یا لڑکی دی تو وہ میرے پاس جو ہے کیا ہے، اللہ نے جو ہمارے لیے وہ رہن رکھا، اب اس کو چھوڑانا ہے یا اپنے حق میں فائدہ بنانا ہے تو اس کا عقیقہ جو ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن کر دیا جائے۔ اب ضروریات اس طرح سے ہے کہ اس سے کافی اب دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور 7 کے بعد 14، 14 کے بعد 21، اور اس کے بعد اب پوری زندگی میں آپ کرتے رہے، آپ کو آزادی۔ خود اپنا عقیقہ آپ کریں اگر معلوم نہیں ہے تو یہ اچھی بات ہے، مرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں وہاں بھی آپ اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی بات نہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم تمام لوگ ہمارے سنت والجماعت نبی کے لیے تڑپتے ہیں، تو نبی جب نبی کے لیے ہم تڑپتے ہیں تو نبی کے جو فرمان ہے اس کے لیے بھی ہمیں تڑپنا چاہیے، نہیں تو صرف نبی یا نبی کرتے رہے اور نبی نے جس کو حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دے، یہ مکاری ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ اگر نبی کی شان ہم مانتے ہیں، شان بیان بھی کرتے ہیں، اور نبی کی شان کوئی کون بیان کرے گا؟ اتنا جان لیجیے کہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک خدا تھا، باقی کچھ نہیں تھا تو بھی نبی تھا۔ نہ آدم تھا، نہ عیسیٰ تھا، نہ موسیٰ تھا، نہ ابراہیم تھا، کچھ بھی نہیں تھا لیکن نبی تھا۔ اور نبی کی شان آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ غزالی جو ہے، امام غزالی، محمد غزالی، اتنا بڑا عالم مفکر جو ایک سے ایک کتاب انہوں نے لکھ دی ہے۔ امام غزالی کو آپ نے بھی پڑھا ہوگا، نہیں پڑھے ہوں گے تو پڑھیے اور ان سے پوچھئے کہ ان کے آباء و اجداد و دادا پردادا لقردادا کے نام کو دیکھیے۔ جب ان کے باپ نے نام رکھا امام غزالی کو تو محمد رکھا، خود باپ کا نام محمد تھا۔ پھر باپ کو چھوڑیے، دادا کا نام محمد تھا، پردادا کا نام
کہ وہ لوگ جانتے تھے، وہ ایسے تھے ہمارے اسلاف جو تھے، وہ نبی کی شان، نبی کا مرتبہ جانتے تھے، نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بات آ گئی ہے، طرح والی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذہن کو ذرا حاضر رکھیے گا، بڑی آسانی سے آپ کے ذہن میں ہو سکتا آ جائے۔ نبی کا آنا اور جانا کیا مانا ہے؟ نبی کا آنا اور جانا کیا مانا؟ آدم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ویسے میرے نبی بھی آئے۔ تو نبی کا آنا یہ ہے میلاد اور نبی کا جانا یہ ہے معراج۔ نبی جب دنیا میں آیا، اہل سنت والجماعت میلاد کے ذکر سے نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے محفل سجاتی ہے اور نبی کی میلاد پڑھتی ہے۔ یہ نبی کی شان ہے، میلاد منانا یہ نبی کی شان ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، نبی کے ذکر کرتے ہیں، نبی سے محبت کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ اپنی جان کی بازی لگا دیا اور یہی قرآن حکم دیتا ہے، وقت نہیں ہے لیکن۔ اور نبی کا جانا کیا ہے؟ آنا تو میلاد ہے اور نبی کا جانا معراج ہے۔ تو نبی کے لیے ابھی فی الحال دو دنیا سامنے ہو گئے۔ دنیا تو دنیا بھر کے 18,000 یا 18 لاکھ عالم ہے، نہیں چھوڑی اتنا میں نہیں بتا سکتا۔ میں صرف یہ دو چیز جو آپ کے سامنے بھی رکھا جو ذہن میں میری بات آئی کہ نبی کا آنا یہ عالم محسوسات ہے، محسوسات جس میں نبی آئے، ہم نے محسوس کیا کہ نبی پیدا ہوئے۔ مولانا میراث صاحب آئے دنیا میں، ہم نے دیکھا کہ وہ پیدا ہوئے، یعنی جس کو محسوس کیا جا سکا اس میں نبی کی میلاد ہوئی، جس میں ہم نبی کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھے، نبی کو کھاتے ہوئے دیکھے، نبی کو جو ہے عقیقہ کرتے ہوئے دیکھے کہ امام حسین پیدا ہوئے، نواسہ پیدا ہوا، آپ نے عقیقہ کیا۔ یعنی جس کو کہتے ہیں عالم محسوسات، جس میں ہر چیز محسوس کی جا سکے، ہر چیز محسوس کیا جا سکے۔ تو نبی جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ رحمت للعالمین بن کر ہے، سارے جہان کے لیے۔ اب جہان وہ 18 لاکھ سب کے لیے رحمت بن کر ہے۔ صاف جانو کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ یہی حق ہے، یہ ہے نبی کی شان۔ اور کیسے؟ قرآن پڑھیے، اگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے تو الحمدللہ رب العالمین آپ نے پڑھا ہوگا کہ رب جو ہے وہ سارے جہان کا رب ہے، اور وہی عالمین جو ہے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں سارے جہان کا رب ہوں، میری ربوبیت جو ہے پورے جہان پر ہے۔ اسی طرح میرے محبوب کی کا رحمت جو ہے پوری دنیا میں۔ تو پتا چل گیا آسان لفظوں میں کہ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے، وہی وہی کیا ہے میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ لیکن بات ابھی صاف نہیں ہوا، نبی کا آنا اور نبی کا جانا۔ نبی ہم میں آئے جہاں محسوس کیا جا رہا ہے، یہ بکری ہے محسوس کر رہے ہیں، یہ انسان ہے محسوس کر رہے ہیں، یا ہم کو اللہ نے حواس خمسہ دیا ہے، محسوس کرنے کا ناک دیا ہے، زبان دیا ہے، جسم دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، دماغ دیا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے یہ خامسہ احساس کرنے والی چیزیں ہیں جس کو ہم چھو کر کے پہچان لیتے ہیں، کسی کو ناک سے سونگھ کر کے پہچان لیتے ہیں، کسی کو زبان پر رکھ کر کے شخ لیتے ہیں۔ یہ محسوسات کا عالم ہے۔ اے اللہ، تو نے میرے نبی کو اس محسوسات والی دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا محسوسات والی دنیا میں؟ اللہ نے کہا کہ میں اپنے نبی کو بشر بنا کر بھیجا تاکہ دنیا میں جائے تو محسوس بھی وہ کیا جا سکے کہ یہ بشر ہے، اور جو جتنے بشر ہیں، جو عالم محسوسات ہیں، سب کو فائد پہنچا سکے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے بشریت کا لبادہ اڑا دیا۔ اور اس دنیا میں جب دوسری دنیا وہ ہے عالم معقولات، جو صرف عقل سمجھ سکے، باقی آپ کو چھونے کی طاقت نہیں ہے، باقی آپ کو سونگنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ کہہ لو کہ وہ لا مکان، جہاں مکان ہی نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ یہ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ خدا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مکان نہیں، وہ زمین سے پاک ہے، وہ ظرف سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ وقت سے پاک ہے، وہ زمانہ سے پاک ہے۔
وہ سب سے پاک ہے. زمانہ میں کہا دیجیے گا خدا محدود ہو جائے گا, گرا جائے گا اور اس پر خدا نعوذ باللہ حادث ہو جائے گا. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا کہ دو عالم کو آپ کے سامنے بھی رکھا جو ذہن میں بات آئی. یہ عالم محسوسات وہ فیض لینا تھا, وہ اپنے محبوب کو کیا کیا میلاد کر دیا. گاتے ہیں میلاد. نبی کی اگر میلاد نہیں ہوتی تو آج ہماری حالت کیا ہوتی؟ آپ سمجھیں, نبی کی میلاد ہوئی, نبی نے کھانے کا طریقہ بتایا, نبی نے بولنے کا طریقہ بتایا, نبی نے چلنے کا طریقہ بتایا, تمام چیزوں کو ہم انسانوں کو بتایا جہاں جس دنیا میں محسوسات یعنی ہم محسوس کر پا رہے تھے. اور وہ دنیا جو ہے وہ عالم معقولات ہے. فیض تو اسے بھی دینا ہے, چونکہ جہاں جہاں مصطفیٰ جہاں جہاں خدائی ہے وہاں وہاں نبی کی کیا ہے, مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. تو فیض اس دنیا کو بھی لینا تھا, اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اے محبوب اب اس دنیا کو چھوڑ چل اعلیٰ مقام ہے. کتنا دن رہا یہ آپ کے پاس نہیں تھا, وقت کی گھڑی سوئی جو ہے وہ رک چکی تھی, کوئی اندازہ نہیں لگا جا سکتا ہے. جبکہ 5000 برس ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری ہے, ایک آسمان کی موٹائی 5000 برس کا سفر ہے. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ نبی گیا اور منٹوں میں آ گیا کہ بستر گرم تھا, وہ اب پانی جو ہے بہہ رہا تھا, تو آپ نے وضو کیا تھا تو وہ تمام بہہ رہا تھا اور بستر گرم تھا اور جو ہے زنجیر جو تھی وہ ہل رہی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس سوئی کو روک دیا. اور ایسے نہیں, میتھمیٹکس والے سائنس والے لوگ پڑھے ہیں کہ وقت اور زمان وہاں کو گھر نہیں لے جانا چاہتے ہیں, اس میں دماغ جو الجھ کر کے رہ جائے گا. کیسے وقت باہر جاتا ہے, کیسے وقت آتا ہے, وہ آپ پڑھنے والے جو لوگ میٹرک والے انٹر والے پڑھے ہوں گے وہ پڑھتے ہوں گے. لیکن آگے میں چلیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جب اس دنیا والوں کو فیض پہنچانا ہوا تو اس کی میلاد کرایا, اور میلاد نے جب کہا کہ اب نہیں, اب عالم معقولات میں آؤ, جو عالم نور جس کو کہا گیا عالم معقولات, تو فرشتوں کو فیض دینا تھا, فرشتوں والی دنیا کو فیض دینا تھا. تو میرے محبوب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نور بنا دیا. اگر یہ مانا ہے کیا ضرورت ہے انسان کو اگر پیدا کرنے کے لیے؟ قرآن نے ظاہری مانا لو, قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور, آیا اللہ کی جانب سے نور, ماننا لو اس کو اور اس طرح کی تشریح کرو تاکہ میرے نبی کے شان میں کوئی کمی نہیں آئے. اگر قرآن نے نور کہا, میرے نبی کو اللہ نے نور کہا, ہم کو نور اگر مان لیتے ہیں کہ میرے نبی کی دو حیثیت ہے, ایک تو عالم محسوسات کی طرح بھیجا اور ایک عالم معقولات کی طرح بھیجا. تو محسوسات میں اللہ نے جو بھیجا تو بشریت کا لبادہ اڑا کر کے بھیجا کہ محبوب جا اگر نور بن کر جائے گا تو اس سے تیرا فیض تیرے امتی لے نہیں سکے گی. میرے بندے کے اندر وہ طاقت نہیں ہے, وہ مجال نہیں ہے کہ جو تیرے سے فیض لے سکے. لہذا تو کو بشر بنا دیا, بشر بن کر جا اور اپنی فیض سے انہیں پہنچا. اور نبی آئے ہمیں فیض پہنچاتے رہے, اور ایک وقت بھی آیا کہ اسی دنیا میں 2 مہینہ 6 مہینہ جبل نور جو لوگ عمرہ میں گئے ہوں گے یا حج کرنے گئے ہوں گے تو جبل نور کے بغل میں وہ قارے ہیرا ہے جس میں آپ 2 مہینہ رہتے تھے, 3 مہینہ رہتے تھے. کیا کھاتے تھے, کیا پیتے تھے, یہ آپ کی عقل نہیں بتا سکتی کہ وہ کیا کھاتے. وہ کون دنیا میں تھے, وہ محسوسات والی دنیا میں چلے جاتے تھے. اللہ انہیں کھلاتا تھا, اللہ انہیں پلاتا تھا. ایسے بھی روایتیں آئی ہے کہ آپ مسلسل 2 ماہ روزہ رکھ سکے, نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے. کہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کون دنیا کے انسان ہے, کون دنیا کے انسان ہے. جب ہم کو اس طرح کی باتیں قرآن میں ملتی ہے, دونوں طرح کی باتیں ملتی ہے, تو ہماری تشریح ایسی ہونی چاہیے. جہاں بشر آیا ہے وہاں بشر کی تشریح کرنا چاہیے کہ میں نے محبوب کو اس لیے بشر بنایا تاکہ ہمارے بشری بنتے ہیں ان کو وہ فیض لے سکیں. اور نور اس لیے بنایا ہے تاکہ جب اس کا سفر کہاں ہوگا, عالم معقولات میں ہوگا, تو وہ جو ہوگا ملکوتی جو ہے مخلوق ہوگی تو وہ فیض لے سکے گی. تو یہ ہے میرے نبی کی جو ہے حیثیت اور کمال. درود پاک پڑھیے, اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ معاشر کا میدان ہوگا, سب لوگ پریشان حال ہوگا, باقی خوشی ہوں گے, سب لوگ مستی اڑا رہے ہوں گے. نہیں, مستی نہیں اڑا رہے ہوں گے. معاشر کی میدان میں بڑی پریشانی کا عالم ہوگا. آدم کے پاس جائیں گے تو آدم صفی اللہ ہے, اللہ نے تم کو پہلے پیدا کیا ہے, پوری انسانیت کا تاج تمہارے پر رکھ کر کے اور انسان تم کو بنایا ہے, ہماری مدد کر. آدم کیا کہیں گے, نفسی 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 اذهبوا الی غیری,
میں خود اپنے میں پریشان ہوں، تم دوسرے کے پاس تمام لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاشر کے دن میں بڑی پریشانی ہوگی، کافی پریشانی ہوگی، اور تمام انبیاء بھی پریشان ہوں گے. سب جو ہے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی سے پہلے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد کے پاس. اللہ اکبر. یہ دیکھیے کتنی عظمت اور کتنی شان ہے. نبی کی شان کون گھٹانے والا ہے جب اللہ بڑھاتا. ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اب کون ہے جو گھٹائے گا بھائی؟ قرآن ثابت ہے. نبی کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے خود بلند کر دیا. تو سب کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے جائیے محمد کے پاس، کوئی ہے باقی کوئی نہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہی ہوگا جو اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یہ کون کا؟ جو عاشق رسول ہوگا وہ پڑھے گا. یہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وہ نبی کی شان ہے. آپ خود روز گرا گرا کر کے روئیں گے، اے مولا میری امتی کو بخش دے، میری امتی کو بخش دے. اور جب بخشش کی بات ہوگی تو تمام لوگ ہنس پڑیں گے. یہی نہیں بلکہ اگر پڑھیں گے آپ کو تو آگے آپ لکھتے ہیں، پائے کوبا پل سے گزرے یہ تیری آواز پر. کچھ نہیں سمجھ میں آیا. کیا سمجھ میں آیا؟ پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا سے وجد لاتے جائیں گے. آپ کا یہ حال ہوگا. اور اس پہ اور وضاحت کر دیجئے تو اور آئے گا. لو وہ دیکھو، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. آپ پریشان ہو، آپ کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہو، جب تک جو ہے کیا ہوگا؟ جب تک جو ہے کیا ہوتا ہے کہ مالک بابو نے سناری بندوق لے کر آیا، آپ نے دیکھ لیا، ہمت پڑ گئی، آ گیا میرا بھتیجا بندوق لے کر. اب کیا ہے، کیا کرے گا؟ لوگوں نے گھیر لیا ہے. تو اسی وہی حال ہوگا معاشر میں. جب تمام امتی پریشان ہوگی تو اس وقت جو ہے بالکل ناامید اور پریشانی کے حال میں کہیں گے سرکار کا جب مکھڑا چمکے گا، اللہ اکبر، تو لوگ آئے مسکراتے
مسکراتے ہم اسیروں کی طرح، ہم تو گناہ سے جکڑ دیے جائیں گے نا، جکڑے ہوں گے، قیدی بنا کر ہوں گے، اسیر مانے قیدی، جکڑے ہوں گے۔ پھر اب آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں شعر تو آ نہیں رہا ہے، لیکن آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جو ہے درود پاک پڑھی، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند۔ یہ ہوگا جب میرا نبی آئے گا، وہ چونکہ شفیع ہے ہمارے لیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ میرا نبی کیا کرے گا، کل قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں شفاعت کرے گا، اور جب امت جو ہے دیکھے گی کہ وہ مسکراتے ہوئے ہم قیدیوں کے پاس آ رہے ہیں، تو اب یہ انتظار نہیں ہے کہ کوئی آ کر کے کھولے گا، نہیں، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند۔ حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اس وقت حشر میں کیا ہو جائے گا، میرے نبی کا شان دیکھو اور نبی کی طاقت دیکھو، وہ سب کھل جائے گا، سب لوگ جان جائے گا کہ واقعی محمد الرسول اللہ یہ ہے۔ اس لیے میں آج کہتا ہوں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا، آج لے ان کی مدد ہے، آج نہ مان لے، نبی کو ماننا ہے تو آج مان کے، نبی نور ہے، نبی شفیع شفاعت کرنے والا ہے، تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مان ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم معاشر کے میدان میں قیدی بن جائیں گے، اور ایک آج یہ کہاں سے آیا آپ نے دیکھا ہوگا، ایک وہ مجرم جو قاتل ہے، اس کو سیشن کورٹ نے کیا کر دیا، پھانسی کا آرڈر کر دیا، اور پھانسی کا آرڈر کر دیا تو ابھی پھانسی دیا جائے گا، بولیے پھانسی دیا جائے گا، انڈیا کا قانون پڑھیے، پھانسی دیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے وقت ہے، ہائی کورٹ جائے گا، ہائی کورٹ تک جائے گا، اس کو پھانسی نہیں دیا جائے گا۔ ہائی کورٹ نے بھی اگر ریجیکٹ کر دیا تب کیا ہوگا، تو بھی پھانسی نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ بھی ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں اس کو پھانسی کے ہی لائق ہے، تب کیا ہوگا، تب جو ہے ایک اور دفعہ جائے گا، اب وہاں قانون کو برائے طاق رکھا جائے گا، اور صدر جمہوریہ جو ہے ہمارے انڈیا میں، اس کو یہ حق ہے کہ وہ جس جو ہے قیدی کو چاہے اس کو یہ کیا کر دے، چھٹکارا دے، یہ اس کو حق بنتا ہے کہ قیدی کا جو ہے کیا کر دے، چھٹکارا دے۔ تو اب دیکھیے صدر جمہوریہ جب وہ کسی کو قیدی کو چھٹکارا دینا ہوگا تو آرڈر دے گا، تو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے کم سے کم بڑا تیزی ہوگا، تو 10 منٹ، جب تو اس سے زیادہ لگے گا، 10 منٹ بھی اگر لگ گیا تو سوچو نبی کی شان، نبی کے وقت میں آنے پر وقت نہیں لگے گا، ٹوٹ جائیں گے، اللہ اکبر۔ یعنی میرے نبی جو یہ ہمارے نبی کے ہمارے امتی جو گنہگار جو قید میں ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے معاشر کے میدان میں، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، اور وہ دیکھ لیں گے کہ نبی آ گیا، تو نبی آ گیا تو ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند۔ ایک سیکنڈ کا لکھواں حصہ بھی نہیں لگے گا، تمام قیدی کا جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ دنیا کیا چھوڑو، وہ نبی کی شان دیکھو کہ کیا حال ہوگا۔ بہرحال دوستوں چونکہ وقت نہیں ہے اور تیزی سے جو ہے وقت بڑھتا بھی جا رہا ہے، یہ محفل جو ہے عقیقہ کی محفل ہے۔ آپ جانتے ہیں لڑکا ہوتا ہے تو 2 بکرا ذبح کیا جاتا ہے، لڑکی ہوتی ہے تو 1 بکری ذبح کی جاتی ہے۔ بکری یا کھسی، یہ مت سمجھے کہ لڑکی کو بکری کہتے تو بکری نہیں، کھسی ذبح کریں گے تو بھی ہوگا، چلے گا۔ تو یہ جو ہے آج جو ہے یہ عقیقہ میں جو ہے یہ کن کا حق ہے، کن کا حق ہے، یہ باپ کا حق ہے، دادا کا حق ہے، نانا کا حق ہے کہ نانا اپنے نواسا کا عقیقہ کر دے، دادا اپنے پوتا کا عقیقہ کر دے، یا باپ جو ہے اپنے بیٹے کا عقیقہ کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس یہ جو حق جو ہے یہ باپ کا حق ہے، اور اگر باپ نے نہیں کیا تو سمجھیے کہ پھر کیا حق، باپ نے نہیں کیا، اسی میں جو ہے ایک کیا ہوتا ہے، اسی میں جو ہے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ نام اچھا رکھا جائے۔ دوسرا عقیقہ کر دیا اپنے ساتھ بیٹی، اور دوسرا معاملہ کیا ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ تیسرا کیا ہے، جلدی میں جان لیجیے، اس کو تعلیم و تربیت دیا جائے۔ تو تعلیم کو تو میں نہیں ذکر کروں گا، آپ جانتے ہیں مدرسہ اسکول میں جا کر پڑھ لینا، اسی کو آپ تعلیم کہتے ہیں، لیکن تعلیم ہو اس کے لیے ضروری نہیں کہ تربیت بھی اس کو۔ تعلیم الگ چیز ہے، وہ علم آپ نے حاصل کر لیا،
لیا، لیکن تربیت نہیں ہے تو تعلیم میں کہاں ہے؟ تو اسی کرتے تعلیم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تربیت بھی ہو۔ حاجی صاحب ہیں اپنے نماز پڑھتے ہیں، ان کی بہو نماز پڑھتی نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ حاجی صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، آپ کا لڑکا داڑھی نہیں رکھا ہوا ہے تو آپ کی تربیت صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ سوچتے چلے جائیے، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جو تربیت والی بات ہے وہ کہتا ہوں، تربیت آپ دوسرے کے گھر سے کیوں کریں گے؟ اپنے گھر سے کیوں نہیں کریں گے؟ میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ نے 40 سال رہ کر کے وہ مکہ کے مشرکین اور کفار کو اپنے آپ کو منوا دیا، اپنے آپ کو بنا دیا۔ ابھی نبوت کے رائے کی ضرورت نہیں تھی، یہ اپنے آپ کو منوا دیا۔ سب لوگ جانتے تھے، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، کچھ بھی ہو، وہ کیا کہ نبی امین ہے اور سچا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ اتنا مانتے تھے اور جب نبی نے اعلان کرنے کے لیے کہہ دیا، نبوت کا جب اعلان کیا کہ مجھ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، سب کہا کر کے چل گئے کہ جادوگر ہے، سب کہا کر چلے گئے۔ تو دوستو 2 منٹ آپ کا وقت لیتا ہوں۔ یہی مکہ ہے، مکہ کہ میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن آپ کا چچا ابو جہل تھا، اور میرے نبی اس وقت اعلان کر چکے تھے اپنی نبوت کا، اپنی رسالت کا، اور اب آپ کی جو ہے جماعت تبلیغ جو ہے شروع ہو چکی تھی ایک کا دوسرا۔ ایسے عالم میں مختصر یہ کہ ابو جہل نے سوچا کہ لوگ ایک نہ ایک دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ یمن سے جو ہے حبیب یمنی کو بلایا۔ یہ دیکھیے نبی کی شان جس پر قرآن ہے شاہد، کہ جب جو ہے حبیب یمنی کو بلایا اور کہا کہ حبیب تمہاری ضرورت ہے مکہ کے اندر، آؤ، اس لیے کہ تمام لوگ جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے محمد ایک نیا دین لایا ہے، اس کے طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابو یمنی آ گیا، مکہ میں آ گیا، اس کے بعد ابو جہل کے آ گیا۔ ابو جہل سے کہا کہ تمہاری بات میں نے سن لیا ہے، لیکن اسے محمد کے پاس مجھے جانے دو تاکہ اس کی بھی بات سنوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، جو جاتا ہے اس کا ہو کر آ جاتا ہے، اللہ جو جاتا ہے اسی کا ہو کر آتا ہے۔ ایسی بات ہے کہ میں اس کا ہو کر آ جاؤں گا، میں جا رہا ہوں گیا۔ مختصر یہ کہ 2 منٹ کی بات ہے، مختصر یہ کہ جو ہے حبیب یمنی جو ہے سرکار کے پاس گیا اور سرکار کو خبر ہوئی کہ ایک یمن کا جو ہے حبیب نام کا آدمی آیا ہوا ہے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹھایا، بٹھانے کے بعد پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے 2 سوال ہیں۔ یہاں تو نبی کی شان میں اگر کہا جائے کہ نبی کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے تو لوگ اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر سنائی وما هو علی الغیب بضنین، نبی غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے، بہرحال بات نہیں جانا۔ بہرحال یہ کہ حبیب یمنی نے آ کر کے کہا کہ میرا 2 سوال ہے۔ سنا ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کہا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ کو نبوت دے رکھا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تو میرا 1 سوال ہے، آپ 2 سوال ہے لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ قرآن نے کہا وَانشَقَّ الْقَمَرُ، چاند 2 ٹکڑا ہو گیا، انکار کرتے رہو، نبی کے پاور کو ہٹاتے رہو۔ یہ قرآن اللہ کہتا ہے کہ میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑا ہو گیا۔ ہمارے ہندوستان کا راجہ بھوج نے دیکھا، بعد میں جا کر کے مدینہ میں نبی جاتی کہتے ہیں کہ وہاں جا کر اسلام قبول کیا۔ یہ سب تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نبی کی شان اور نبی کا مرتبہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اب جب یہ دیکھا کہ چاند 2 ہو گیا تو کہا کہ بھائی یہ تو رسول باپ نے من میں کہا حبیب یمنی نے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا سوال بہت جلدی۔ اس نے کہا کہ دوسرا سوال آپ خود بتا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ وہ کافر بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے نا اس کو غیب کی باتیں معلوم ہوگی، وہ کافر ہو کر جانتا تھا۔ اس لیے جو ہے حبیب یمنی نے یہ کہا کہ دوسرا سوال آپ کو بتانا ہوگا اور اس کا حل بھی آپ کو نکالنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے حبیب یمنی، جا تو اپنے گھر جا، تیری بچی جو اپائی تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے اور زبان سے کچھ نہیں بول پاتی تھی، لکنت تھی، وہ کلمہ پڑھ رہی ہے، جا جا جا۔ اب حبیب یمنی نے سنا تو میرے نبی کے ہاتھ قدموں پر گرا اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بے چینی بڑھی، ابو جہل کی طرف نہیں آیا، سیدھے یمن کی طرف بڑھا۔ بے چینی تھی کہ میری ایک ہی ایکلوتی بیٹی تھی، آپ سننے ہیں کلمہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، لیکن اسے یقین ہو گیا تھا۔ دوڑے ہوئے جا رہا ہے، گھوڑا دوڑائے ہوئے، رات میں پہنچا، دستک دیا تو
بیٹی جو ہے آواز پہچان گئی کہ میرا باپ ہے، السلام علیکم کہہ کر کے دروازہ کو کھولا، اور اس کے بعد ہمیں نہیں کہا کہ بیٹی یہ تم نے کہاں سے سیکھ لیا، کہا کہ ایک رات جو ہے کالی کملی والا گورا گورا چہرہ والا آیا، چاند چمک رہا تھا، اور آ کر کے کہا کہ بیٹی میرے ہاتھ بدن پر ہاتھ پھیرا، کہا کہ بیٹی تیرا باپ جو ہے مکہ میں کلمہ پڑھ رہا ہے، تو یہاں کلمہ پڑھ، اور وہ خوبصورت ہو گیا کلمہ پڑھ گیا۔ تو بہرحال یہ محفل جو ہے عقیقہ کی محفل، ہم تو دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس بچے کو جس کا عقیقہ کیا جا رہا ہے اس کی صحت بہترین بنا دے، وہ اس کو نظر بد سے بچائے، اس کے عوض میں جو جانور جو ہے پیش کیا ہے اس کے باپ نے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے خون کے بدلے میں اس کے خون کی حفاظت کرے، اس جو ہے جانور کے جو ہے بال کے بدلے میں اس کی بال کی حفاظت کرے، اس جانور کی جو تندرستی کے حساب سے جو صدقہ دیا انہوں نے، اس بچے کو تندرستی رہے، ہر طرح کے عیب اور بیماریوں سے اسے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعویٰ ہے عاشقی کا اپنا ضرور ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جھانکنے کے بعد تو آنا یا رسول اللہ، جھانکنے کے بعد تو آنا، چہرے انور دکھانا، کلمہ طیب پڑھانا، کلمہ طیب پڑھانا، جام کوثر پلانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، زہرا کے لالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیج دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بلغنا بکمالہ، کسبت وجہ بجمالہ، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله
الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة روح النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آمين اللهم صل وسلم على سيدنا وسيدنا وشفيعنا ونبينا وطبيب قلوبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا فضل بادشاہ بندہ نوازا پروردگار عالم دوسرے شام سے نکلا بھی جو تیرا ذکر ہوا ہے تیرے محبوب کا ذکر ہے تیرے محبوب یہ غلاموں کا ذکر ہوا ہے پروردگار عالم قرآن پاک پایا گیا ہے پاک پایا تصویرات پڑھی گئی ہے جو شیرینی موجود ہے پروردگار کھانا اور شیرینی کی شکل میں مولا اس کے ثواب کو ہمارے مال کو خدا کی نعمت پر پیش نشان کر کے مولا اور اس کو تو شرف قبولیت سے نواز دیا صدقہ میں تیرے محبوب کے دربار میں مطلب پیش کرتے ہیں اللہ کو پہنچا دیا حضوری کے صدر فیض اسلام بھی آئے کرام مسلم تمام صحاب کرام سلام اللہ تعالیٰ جملہ صلاح اس کا بھیڑی میں دنیا جا چکے ہیں پروردگار علم سب کے دربار میں مطلب پیش کرتے ہیں اللہ کو پہنچا دیا یا اللہ ہر طرح کا بات بلیا سے بانی معافی ہوگی جو ہے آزاد کرنے میں جاتی رہتی ہے یا اللہ جس بچے کی جو ہے عقیقہ ہوگا نبی کے نام سے سب کے ہر طرح کا فاطمہ جاتے ہیں قدرت اور ان کو جو ہے علم میں برکت ادا کر اس کی صحت مولا ہر طرح کا فاطمہ جاتے ہیں معمولاً محبت سے قدرت حاصلوں کا حضرت سے معافی یا اللہ اس گھر پر جو ہے ہمارے خاتمہ ہے تیرے محبوب کا ذکر ہوا اس گھر پر ہم لوگ بارش نازل کر جوڑ دیا گیا اس کو ہر طرح کا قدرت لوگوں کا فیض قائم کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بارش کرنے والا ربنا تقبل دعائنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
हेलो हेलो हेलो